مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہیلدی فیٹ لوس جو ہے وہ آپ کا مہینے میں میکسیمم 2 سے 3 کلو لوز ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا انڈسٹری کا جھوٹ جو ہے, I used to believe in it and I used to say this to people. تو جو لوگ اپنا مسل لوس کر رہے ہیں تو وہ نیچرلی تو دوبارہ اس طرح نہیں بنے گا جو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کے بھیجا. Today, alhamdulillah, we own the biggest gym in Pakistan and the best. بچ ایتھلیٹکس میں 80% جو بندہ آ رہا ہے وہ جم ہی نہ جاتا اگر بچ ایتھلیٹکس نہ بنا. ہمارا جو برانڈ ہے دیٹ از ناٹ جسٹ فٹنس, اٹ از لائف اسٹائل. آپ سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ جم کرنا چاہتے ہیں, آپ بیڈمنٹن کھیلنا چاہتے ہیں, آپ ٹیبل ٹینس کھیلنا چاہتے ہیں, دیر آر سو مینی ویز ٹو گیٹ فٹ, دیر آر آل ایونیوز اویلیبل اینڈ دیر آر سرٹیفائڈ ٹرینرز اویلیبل فار ایوری فیلڈ. $12,000 مجھے مل رہے تھے ایز اے کمرشل پائلٹ ان PIA کچھ سال پہلے. آج ایز اے فٹنس ٹرینر مجھے $30,000. وزن کم کرنا ہے, آپ کھائیں کم چلیں زیادہ. مسل کی ایک اتنی خوبصورت چیز ہے جس کو کہتے ہیں مسل میموری. آپ کی باڈی نے ایک دفعہ جو مسل دیکھا ہوا ہے نا, ود ان 4 weeks یو کین گیٹ بیک ٹو. پاکستان میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے یا ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو سب کوچز اور سب ٹرینرز کو ایک پیج پہ اکٹھا کر لے. ہر ٹرینر اگر اپنی طریقے سے چل رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. آئی اگری کہ دیر آر مینی پاتھس دیٹ لیڈ ٹو روم, because کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں. دیر نیڈس ٹو بی سم فارم آف بورڈ that sits on top of us to monitor what we're doing with our clients. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کیا, ہر پلیٹ فارم پر جا کے اپنی طرف سے فیمیلز کو بہت ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کا رسپانس صحیح نہیں آ رہا. 30 سال کے بعد اگر مسل گرنا ہے, ایک تو انہوں نے اتنا بنایا نہیں, تو مسل ماس کی ضرورت تو فیمیلز کو انفیکٹ میل سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے کہ دے آر ناٹ as strong as men. ملتان میں ہمارے لیڈیز جم میں جتنی فیمیلز آ رہی ہیں اور ہمارے کوچ جم کو ملا کے جتنی فیمیلز آ رہی ہیں, اور ملتان میں بھی کسی جم میں نہیں جا رہی. کسی نے شادی کرنی ہے, فوراً وزن کم کرنا ہے, 2 مہینے جو کر سکتے ہیں کر لیں, آ جاتا ہے ہمارے پاس. السلام علیکم, میرا نام ہے سبحان احمد اور ہمارا ملتان کی پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں بابر بچا, دی CEO بچ ایتھلیٹکس. السلام علیکم بابر. وعلیکم السلام. سبحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ آپ بتائیں کیسے. مجھے سننے میں آیا کہ آپ کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے, آپ نے پہلے کبھی آن ایئر پوڈ کاسٹ ہوسٹ نہیں کیا, از دیٹ ٹرو؟ جی سو دس از یور فرسٹ ٹائم؟ یس. اچھا بابر بھائی, پہلے تھوڑا شروع کرتے ہیں. آپ ہمیں تھوڑا بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی اور آپ نے گریجویشن کہاں سے کی اور پروفیشنل لائف میں کب آئے؟ سر پہلے تو میں آپ کا دل توڑوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے گریجویشن نہیں کی, میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. اوکے. میں ایک A لیولس اسٹوڈنٹ تھا جس نے فلائنگ کلب جوائن کر کے اپنا کمرشل پائلٹ لائسنس لے لیا, اینڈ اس کے بعد سے آئی واز ان دا فیلڈ آف ایویشن. سو میری جتنی پڑھائی ہے وہ ایویشن ریلیٹڈ ہے. فارمل بیچلرز کسی کالج کسی یونیورسٹی سے میں نے نہیں کیا ہوا. I am not a graduate on paper, I'm still in A levels. یعنی کہ ایویشن انڈسٹری میں اگر میں نہ ہوں تو میں ایکسٹریملی ان پڑھ آدمی ہوں اگر میرے پاس فٹنس سرٹیفکیشن نہ. اور پیدائش کی آپ نے بات کی, سر I have been born and lived in Karachi all my life. Okay, so basically you are not from Multan. I am not from Multan. My family is from ملتان. میرے جو والد صاحب کی سائڈ کی فیملی ہے وہ اوریجنیٹ انہوں نے ملتان سے کیا. میرے والد صاحب جب اپنی جوانی میں ملتان سے نکلے تو وہ بھی واپس نہیں آئے ریٹائرمنٹ کے بعد تک. Okay. تو مائی فادر واز اے پائلٹ ان PIA. Okay. اینڈ ہوتا ہے آپ کا فادر آپ کا ہیرو فگر ہوتا ہے, اینڈ میں تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو آلویز بی ایگزیکٹلی مائی فادر. Like your father. لائک مائی فادر, ایگزیکٹلی لائک مائی فادر. بہت ہی ینگ ایج سے آئی وانٹ ٹو بی اے پائلٹ, اور کبھی اور کچھ نہ سوچا, نہ کبھی اور کوئی ڈریم تھا. That was like a dream come true. At the age of 19, I was flying for the national flag career in PIA. تو پریکٹیکل لائف میں آپ کا پہلا پروفیشن ایز اے پائلٹ تھا؟ سر پریکٹیکل لائف میں میرا پہلا پروفیشن تھا, ایک امپلائی تھا میں, کیپٹن پولٹری ایک کمپنی تھی. اوکے. ہم لوگ کیا کرتے تھے سر, میرے والد صاحب نے, ہی واز اے ویری اسمارٹ مین. اوکے. PIA کو چکن کی ریکوائرمنٹ تھی, نیدرلینڈ سے PIA چکن اٹھا رہا تھا, 1970s کی بات ہے. اوکے. ٹھیک ہے, 1970s پہ PIA کو 30 ٹن مرغی چاہیے جو آ رہی ہے کہاں سے, نیدرلینڈ سے آ رہی ہے. نیدرلینڈ. کیوں؟ کیونکہ نیدرلینڈس کے پاس ایک ہیسپ سرٹیفکیشن ہے جو کہ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں. میرے والد صاحب کے پاس پیسے بھی نہیں تھے. 2 پارٹنروں نے اکٹھے کیے, پلان بنایا, انویسٹمنٹ کی, اور نیدرلینڈ سے مشینری اٹھا کے پاکستان میں دے. PIA کا کانٹریکٹ لے لیا, پیزا ہٹ کا کانٹریکٹ لے لیا, اور کافی ٹائم تک ہم بہت سارے انسٹیٹیوشنس کو فروزن پروسیس چکن ہیسپ سرٹیفائڈ پرووائڈ کرتے رہے.
अच्छा. तो माई फर्स्ट प्रोफेशन सर वॉज वर्किंग इन अ कोल्ड स्टोरेज. मुर्गी का काम मैंने 8 साल किया है एज 15 से. Okay. एंड उसके साथ साथ देन आई स्टार्टेड माई फ्लाइंग करियर ऑल्सो. तो मेरे ख्याल ये वाली बात काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी. मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को नहीं पता. मेरे वालिद साहब भी शायद भूल गए. तो पायलट रहे आप, पायलट कितने साल रहे आप? 17 साल मैंने PIA में एज ए फर्स्ट ऑफिसर सर्व किया. ओके सर. तो पायलट, एज अ पायलट, फिर यहाँ फिटनेस तक का सफ़र, फिटनेस कोच तक का सफ़र, उसके बाद CEO ऑफ बुच एथलेटिक्स, इसकी जर्नी हमें ये घंटे का पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा बॉस. चले थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं. आप थोड़ा हमें समरी बता सकते हैं. सर समरी ये है कि देयर इज अ सर्टेन लुक. आजकल हम लोग लुक्स मैक्सिंग की बहुत बातें कर रहे हैं. जी. ठीक है. हमारी जो एस्थेटिक, हमारी जो लुक है, दैट हैज़ अ वाइड इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ. मेरा ये बहुत As we can मानना say, है सर. okay, as we can say, first impression is the last फर्स्ट impression. इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. Okay. देखो ये सारी बातें कि दिल अच्छा होना चाहिए, बाकी आप जैसे मर्जी हो, बंदा अच्छा होना चाहिए, ये सारी जो है वो किताबी और बिल्कुल ही बेकार बातें हैं मेरे ख्याल में. ठीक है. योर अपीयरेंस मैटर्स. इवन वो बंदा जिसका अपीयरेंस मैटर नहीं करता वो भी ऑफिस एक सर्टन अटायर में जाता है. वो भी कोट, अगर वकील बन के जाता है, एक सर्टन यूनिफॉर्म पहन के जाता है. पायलट का एक सेपरेट यूनिफॉर्म है, आपका जुम्मे का एक ड्रेस कोड है. इन जनरल आप शादियों पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर बंदा तैयार होता है, विच मीन्स दैट दे वांट टू लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग. आईने में आप अपने आप को देख के अपनी लुक्स को इम्प्रूव ही कर रहे हैं ना यार. जी. ठीक है. और आजकल जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है और जितने तौर तरीके आ गए हैं और एस्थेटिक्स के अंदर जितनी आपके बोटॉक्स एंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स नाउ दे हैव कम इन. तो लुकिंग गुड इज अ वेरी बिग मार्केट सर, एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट फिटनेस. लुकिंग गुड शुरू होता है, अवाम का मसला है, और मेरा भी था. आई वॉज अ फैट किड सर. ओके. एट द एज ऑफ 13 मेरी वेस्ट थी 42. ओके. 13 साल का 42 इंच की वेस्ट लेके एक 5 फुट 5 इंच का गोल मटोल सी चीज घूम रही. मुझे वो चीज अच्छी लगती थी. उसको कहते हैं बॉडी डिस्मोर्फिया. आई बिलीव कि यू डोंट लाइक द वे दैट यू लुक. बॉडी डिस्मोर्फिया के बारे में आपने पहले भी अपने इंस्टाग्राम पर लोगों को बताया. जी. मुझे बॉडी डिस्मोर्फिया था 13 साल की उम्र से. डिस्कवरी हुई है बॉडी डिस्मोर्फिया की जब मैं 38 इयर्स का था. ये जिसको है वो समझ सकता है, जिसको नहीं है वो शायद नहीं समझ पाएगा. आप हमें कोई 1-2 सिम्टम्स उसके बता सकते हैं जो बहुत ज़्यादा दिखते हो? इससे आगे जिंदगी को देख ही नहीं पाते. आप आईने से आगे आपको जिंदगी नहीं पता. ओके. मतलब you are very uncomfortable with yourself. Continuously uncomfortable and obsessed. Obsessed You are at the same obsessed about how uncomfortable you are and how bad you look. Okay. It is an obsession that you keep rechecking in the mirror multiple times a day. आप कुछ खाते हैं तो मुझे ब्लोटिंग तो नहीं हुई, 10 दफ़ा अपना पेट चेक करते हैं आईने के अंदर. ठीक है. अपने बाल को बार बार सेट करते हैं, आपको जिस तरह बनाते हैं अच्छे नहीं लगते. पीछे अच्छे नहीं लग रहे, लंबे अच्छे नहीं लग रहे, छोटे अच्छे नहीं लग रहे, हर तरह की चीज़ करके देख ली. आप जब अपना सुबह दफ्तर का अटायर सेलेक्ट करते हैं तो 10 कपड़े आप उतारते हैं तो 11वां जाके आपको समझ आता है कहीं जाके कि इसमें शायद मैं इतना बुरा नहीं लग रहा. ओके. समझ आ गई. ये बहुत जहरीली बीमारी है सर. मैं फील कर रहा हूँ. तो आपने पूछा, जो सवाल आपका था सर वो ये था कि आपका एविएशन से फिटनेस तक का सफ़र कैसे हुआ. मेरा कभी भी आप अगर 20 साल के बाबर से बोलते कि आप 20 साल बाद अब एक जिम के CEO मुल्तान में रह रहे होंगे तो मैं मानता भी नहीं और मैं चाहता भी नहीं यार. Okay. मेरे ज़िंदगी में और गोल्स थे. मैंने कोई शादी वादी करके सेटल नहीं होना था. मैंने बहुत आगे जाना था. मैंने बहुत सारी एयरलाइंस में फ्लाई करना था. आई हैड बिग ड्रीम्स ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई एम नॉट डूइंग. Okay. जब मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया सर कि मैं कैसे बेहतर दिख के अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा अगर मुझे ये सोल्यूशन पता है और ये प्रॉब्लम काफ़ी सारी आवाम का है तो व्हाई नॉट शेयर द सोल्यूशन. इनिशियली ऑन सोशल मीडिया आई शेयर्ड व्हाट आई वाज डूइंग. और सर बहुत सारी चीज़ें आप गलतियाँ भी करते हैं. मैंने 40,000 स्टेप भी चले खामखा. मैंने रोटी चावल भी छोड़े. मैंने जितनी गलतियाँ, जिस आदमी ने वज़न कम करने के लिए जितनी गलतियाँ की होंगी, मैंने तकरीबन वो सारी की हैं. और उन गलतियों से जो मैं सीखा हूँ, मैं ये सीखा हूँ कि आई एम एबल टू बेटर हेल्प पीपल गेट टू वेयर आई एम एट इन अ वेरी ईजियर मैनर. आज
میں ایک آدمی کو جو کہ اوور ویٹ ہے, شاید اپنی باڈی سے کمفرٹیبل نہیں ہے, شاید ہی ڈزنٹ فیل گڈ, بہت ساری چیزیں, آئی ایم ایبل ٹو ہیلپ ہم آؤٹ. اور پتہ یہ چلا سر کہ 5% ایکویژن ہے فٹنس کی لکس. ہم تو 100% لکس کی وجہ سے جاتے ہیں جم کہ یار آئی وانٹ ٹو امپروو مائی لکس, بٹ دیٹ از اونلی 5% آف دا بینیفٹ دیٹ فٹنس آفرز یو. لانجیوٹی, آپ کا جو آپ مسل پٹ آن کر رہے ہیں, دس از دا آرگن آف لانجیوٹی. میں آج 40 سال کی عمر میں برف پانی اپنے بچوں کے ساتھ کھیل سکتا ہوں, ٹھیک ہے, آئی ایم ایبل ٹو ڈو سو مینی تھنگس. مجھے سر لوگ کہتے ہیں کہ بابر بھائی 40 سال میں نا, مجھے لگتا ہے 25 سال میں جو میرے پاس جذبہ تھا وہ اب نہیں ہے, وہ جوانی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جو 25 سال میری جوانی تھی, اگلے 25 سال مجھے نہیں چاہیے, بیکاز آئی ایم سو مچ بیٹر ناؤ. کیونکہ آپ کو آپ کا اب والا ورژن زیادہ بیٹر لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو یور پاسٹ. سر دیکھیں, ایز آئی ایج, میرا 30 سال کے بعد مسل گر جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, میری ہڈیاں گل جانی چاہیے تھیں, اور میں ایج کر جانا چاہیے تھا سبسٹینشلی 30 کے بعد. میں 30 کے بعد انفیکٹ میری صحت بہتر ہوئی ہے, میری اسٹرینتھ امپروو ہوئی ہے, میری اسپیڈ امپروو ہوئی ہے, میرا موڈ امپروو ہوا ہے. جو صبح اٹھ کے آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے ٹو اٹیک دا ڈے, میں اس کو لائف کوالٹی کہتا ہوں. That life quality I have today and I didn't have that at 25. میرے پاس یہ فٹنس, یہ جذبہ, یہ کانفیڈنس, یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ٹوڈے, الحمدللہ وی اون دا بگیسٹ جم ان پاکستان اینڈ دا بیسٹ. اینڈ یہ بات میں اب بہت کانفیڈنٹلی ہر جگہ کر لیتا ہوں, کیونکہ اب ہم نے یہ چیز اچیو کر لی. اب کوئی کویشچن مارک نہیں ہے. اب ہمارے جم میں کوئی آتا ہے, اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہے کہ کیا یہ پاکستان کا سب سے اچھا جم ہے, بیکاز یہ ہے, اور ہم نے کریٹ کر لیا, اور ہم نے ایک فٹنس لائف اسٹائل کریٹ کر لیا. سر جم جو تھے, میں کیوں جم کھول رہا ہوں, کیونکہ جس طرح کا سولوشن میں نے دیا ہے کوئی اور نہیں دے رہا تھا. جم تھے ٹارچر چیمبرز. آپ جاتے تھے اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے جم میں, کہ آپ کا وزن بڑھ گیا, آپ نے تھوڑی سی ویکیشن پہ زیادتی کر دی, کچھ کر دیا, یو آر ناٹ لائک یو وانٹ ٹو لک لائک. سو فار دا نیکسٹ 2 months میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو سزا دیتا ہوں. یہ تھا جم. کسی نے شادی کرنی ہے, فوراً وزن کم کرنا ہے, 2 مہینے جو کر سکتے ہیں کر لیں, آ جاتا ہے ہمارے پاس. اس کے ساتھ صرف کیا کریں گے, 2 مہینے میں آپ نے اگر زمین آسمان کا فرق لانا ہے اپنے آپ میں, تو آپ کیا کریں گے, زیادتی کریں گے نا. وہ زیادتی سسٹینیبل نہیں ہوگی. دنیا بھر کے لوگ جم جوائن کرتے ہیں, کوئٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو صحیح طریقہ بتایا نہیں جاتا, گائیڈ نہیں کیا جاتا. اور جب جم چھوڑتے ہیں تو کوئی ان سے پوچھے تو ان کو کہتے ہیں یار میں نے فٹنس ٹرائی کی تھی, میرے لیے کام نہیں کرتی, میں نے فٹنس ٹرائی کی تھی, ڈزنٹ ورک فار می. اچھا, میرا یہاں پر ایک سوال ہے آپ سے. سوشل میڈیا پر بہت زیادہ انفلوئنسر ایسے ہیں جو لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں, اور اگر ہم ٹرینرز کی بات کریں, جو کوچ ہیں پڑے, ہر ایک کا اپنا ایک پرٹیکولر سٹائل ہے ٹریننگ کروانے کا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے, یا ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو سب کوچز اور سب ٹرینرز کو ایک پیج پہ اکٹھا کر لے, ایک پیج پر لے آئے, اور ہم تھوڑی سی باہر کی جو ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں وہ ہم ذرا اس کو بھی پڑھ لیں. سر اس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن, ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈائزیشن بچپن میں آپ کی تو نہیں ہوئی, ہمارے بچپن میں سیوکس کی کلاس ہوتی تھی, جس میں سکھاتے تھے مینرز, ٹھیک ہے. آئی ول ریلیٹ دیز ٹو, جسٹ گیو می اے سیکنڈ, ٹھیک ہے. مینرز سکھاتے تھے. یہاں پہ آپ کا کوئی گاڑی کا ٹائر پنچر کرتا تھا پاکستان میں, تو اب آپ کا اگر موڈ اچھا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے, آپ کا موڈ خراب ہے تو آپ اس کی گاڑی کے 4 ٹائر پنچر کر دیں. ایتھکس ویتھکس کی ہماری کوئی اسٹینڈرڈز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں جو کرنا ہوتا ہے ہم ویسے کرتے ہیں. ہونا چاہیے. ہر ٹرینر اگر اپنی طریقے سے چل رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. آئی اگری کہ دیر آر مینی پاثس دیٹ لیڈ ٹو روم. آپ نے اگر فٹنس لے کے چلنا ہے زندگی میں ساتھ, تو کوئی ایک ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی ایک کھانے کا آئٹم نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بغیر آپ اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے. بہت طریقے ہیں پہنچنے. ایشو یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ایک طریقے پہ پہنچا ہوا ہے, اور وہ سمجھتا ہے یہی طریقہ. لوگوں کو بیسک ایجوکیشن نہیں. ہر بندے کو کام کرنے کا طریقہ ایک آتا ہے, ہر بندے کو اپنا آتا ہے, ہر بندے کا الگ ہے, ہر بندہ آپ کو اپنا ڈیل کر رہا ہے. جو ٹرینر آپ کو سمجھ آتا ہے اس کے ساتھ آپ کی زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے, جو نہیں سمجھ آتا اس کو آپ چھوڑ دیتے. یہ ایشو اس لیے ہے بیکاز کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. دیر نیڈس ٹو بی سم فارم آف بورڈ that sits on top of us to monitor what we're doing with our clients. ایک بندہ جس کی ابھی وہ حالت نہیں ہے کہ وہ جمپ کر سکے اور اس طرح کی ایکسرسائز کر سکے, ان کے گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں, پراپر وارم اپس انسٹرکٹرز نہیں کرا رہے. ان جنرل جو آن لائن ٹریننگ ہو رہی ہے اس میں آپ کیسے فارم چیک کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ اب یہ کام کر رہے ہیں. جی جی. دیر از نو اسٹینڈرڈائزیشن سر. دس نیڈس ٹو بی دیر سم ہاؤ.
تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں یہ چیز آئے گی یا پھر ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اس لحاظ سے؟ ہمیں کرنا پڑے گا سر. دیکھیں میں نے ملتان میں اب سرٹیفکیشن شروع کر دی ہے لوکل. ہماری ایک سرٹیفکیشن چل رہی ہے آف ان کراچی which is basically level 3 personal trainer. ہم level 1 and level 1 2 is one level and level 3 is the second. یہ دونوں کلاسز اب ہم ٹرینرز کو یہاں پہ کرا رہے ہیں. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی کیس آتا ہے تو ہم اس کو پراپرلی ڈیل کریں. اب 17-18 سال کے لڑکے میرے بیچ میں آ رہے ہیں. اب ملتان کے اسٹوڈنٹس کے پاس ایک اپرچونٹی ہے فٹنس ٹرینر بننے کی. دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ورکنگ آن. انشاءاللہ دیکھیں سر ہم سب اپنا پارٹ کر سکتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں میں جہاں پہ ہوں یہاں پہ میں کوئی اسٹینڈرڈائزیشن سیٹ کر دوں تاکہ میرے آس پاس کے لوگ اس فیسلٹی کو یوٹیلائز کر سکیں. ٹوڈے اف آئی کین ڈو دس ان ملتان, ٹمورو آئی مے بی ایبل ٹو ڈو دس آل اوور پاکستان, ہو نوز. اوکے, آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے CEO آپ بڑے لیول پر بھی اس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اسپورٹس تو ہو رہے ہیں پاکستان میں, لیکن وہ ادر اسپورٹس ہیں, ان کے بورڈز بھی ہیں, لیکن جس چیز کی ہم بات کریں اس کا ایک باقاعدہ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. بچ ایتھلیٹکس میں 80% جو بندہ آ رہا ہے وہ جم ہی نہ جاتا اگر بچ ایتھلیٹکس نہ بنتا. ہمارا جو برانڈ ہے دیٹ از ناٹ جسٹ فٹنس, اٹ از لائف اسٹائل. تھوڑا سا آپ کو ریورس گیئر مار کے جاؤں گا کہ آپ میری زندگی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. سر بچ ایک برانڈ ہے جہاں پہ آپ آتے ہیں ملتان میں. بچ ولاز ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو 2009 میں لانچ ہوئی تھی. انہوں نے روڈیں زیادہ رکھیں جتنی چاہیے تھیں, پارک زیادہ دیے جتنے چاہیے تھے, پوری اسٹینڈرڈائزیشن کا نظام انہوں نے درم برم کر دیا. اس سے پہلے جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی تھیں پلاٹ کاٹ کے نکل جاتی تھیں. بچ آئی اور آ کے مینجمنٹ یہیں بیٹھ گئی, کہیں جا ہی نہیں رہی. یہاں پہ میرا ایک کوسچن ہے. ہاں, آپ نے ہمیں شروع میں بتایا کہ آپ بیسیکلی کراچی سے ہیں, جی. تو پھر یہاں ملتان آنا اور اپنے جم کو بھی I'll come there. I'll shorten this gap as quickly as possible. Sir, میری سٹوری یہ ہے کہ میں ایک باڈی ڈسمورفک پائلٹ تھا. The body dysmorphia is a very small part of this. I enjoyed flying for 17 years of my life and I flew all over the world. ٹھیک ہے, we went to ساؤتھ امریکہ اور انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے کانٹیننٹس انکلوڈنگ آسٹریلیا. برسبن سی کے پاس میں نے فلائی کیا. آفٹر دیٹ آئی ایونچولی ہیڈ ٹو کم جوائن دا فیملی بزنس. میرا فیملی بزنس ملتان میں از کنسٹرکشن. ہماری ملتان میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو میرے والد صاحب نے بنائی جہاں پہ 3500 فیملیز رہ رہی ہیں اور تقریباً ہمارے پاس 7000 یونٹ ہیں ان ٹوٹالٹی. یہ آگے پھر بڑھتے بھی جائیں گے انشاءاللہ. پھر ہم اس میں اور کام بھی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم ہاسپٹل ہم نے لانچ کیا ہے, ہم نے ایک کلب لانچ کیا ہے. اس کلب کو بھی انشاءاللہ اور بڑھاتے چلے جائیں گے. اگر یہ ماڈل ہمیں اچھا لگا تو ان ماڈلس کو ہم اور شہروں میں بھی پاکستان میں ریپلیکیٹ کریں گے. تو میں آپ کو بیسکلی بتا یہ رہا تھا کہ 2009 میں میرے والد صاحب نے جب یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تو انہوں نے پلاٹ نہیں کاٹے جیسے بلڈر کاٹتے تھے, کیونکہ ہمارا پروڈکٹ گھر نہیں تھا, ہمارا پروڈکٹ لائف اسٹائل تھا. ہم نے تب بھی لائف اسٹائل کو پروموٹ کیا, مہنگے پلاٹ بیچے, لیکن ان کی لائف کو امپروو کیا. آپ کی آنے والی روڈ چوڑی ہونی چاہیے, آپ کے سامنے کا پارک بڑا ہونا چاہیے, آپ کی کمرشل دکان ایک سرٹن اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے. یہ آپ کا لائف اسٹائل ہے. اسی طرح ہم نے ہاسپٹل میں یہ کیا. ہم نے میڈیسن پرووائڈ نہیں کی, ہم نے میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی, ہم نے لائف اسٹائل پرووائڈ کی. آپ ایک ہسپتال میں آتے ہیں, آپ کو ایک دم سے وہاں پہ ٹینشن نہ شروع ہو جائے, ڈپریشن نہ شروع ہو جائے. ہسپتالوں کا آج کل ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے, جاتے ساتھ ہی بیماری تو الگ بات ہے بٹ ہسپتال دیکھ کے آپ کو کوفت ہوتا ہے. بٹ اس چیز کو کافی ملتان کی عوام نے اپریشیٹ کیا بیکاز بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل کا جو انوائرمنٹ آپ لوگوں نے کریٹ کیا وہ بہت اچھا ہے. اپریشیٹ کر رہے ہیں سر. اسی طرح مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے پاس آج ہزاروں ممبر, 2000 بندوں سے تو میں ہاتھ ملاتا ہوں کلب میں. اتنے سارے بندے اپنی فٹنس کو دیکھ رہے ہیں جو میرے کلب میں آ رہے ہیں, وہ صرف فٹنس کے لیے آ رہے ہیں. فٹنس از دا بائی پروڈکٹ آف واٹ دے آر گیٹنگ آؤٹ آف دس کمیونٹی. میں نے ایک کمیونٹی بلڈ کی ہے, میں نے ایک سوشل ہب بنایا جہاں پہ لوگ آ کے اپنے زندگی کے 2-3 گھنٹے گزارتے ہیں. میں نے وہاں پہ, آپ سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ جم کرنا چاہتے ہیں, آپ بیڈمنٹن کھیلنا چاہتے ہیں, آپ ٹیبل ٹینس کھیلنا چاہتے ہیں, دیر آر سو مینی ویز ٹو گیٹ فٹ, دیر آر آل ایونیوز اویلیبل اینڈ دیر آر سرٹیفائڈ ٹرینرز اویلیبل فار ایوری فیلڈ. آپ باکسنگ کرنا چاہتے ہیں, فائٹ کے اندر بھی کتنی ساری ڈفرینٹ آپ کی نکلتی ہیں برانچز, وہ ساری ہم آفر کر رہے ہیں. we're offering taekwondo, we're offering muay thai, we're offering boxing, ڈفرینٹ چیزوں میں. فٹنس اتنی بڑی فیلڈ ہے سبحان بھائی, میں تو اتنی سارے مجھے نام ہی نہیں آتے. مجھے پارٹنرز رکھنے پڑے ہیں, ان کو چیک کرنا پڑا ہے, ان کے ساتھ ساتھ اب میں لے کے چل رہا ہوں بیکاز میں اکیلا نہیں کر سکتا.
تو یور انیشل کویشچن واز کہ کیا اس اسٹینڈرڈائزیشن کو ہم ملتان میں سیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہم نے جو چیز ڈیولپ کر لی ہے میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم کر لیں گے, اور یہاں تک اتنی ملتان نے ہمیں پیار دکھایا, اور صرف ملتان نے نہیں پورے پاکستان نے. ہمارا سوشل میڈیا از گروئنگ پر دا ڈے. دا لو فار بابر بھائی آل اوور ملتان از گروئنگ بائی دا ڈے. ٹھیک ہے, میں جہاں جاتا ہوں مجھے لوگ پہچان لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا اچھی لفظوں میں برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں, لیکن لوگ جانتے ہیں اور ہمیشہ ملتے بہت اچھے ہیں مجھے. میں کہیں جاتا ہوں, پیپل وانٹ ٹو ٹیک اے پکچر وتھ می, پیپل وانٹ ٹو آسک می سم نائس کویشچنس, پیپل سے بابر آپ کو فالو کرتے ہیں, بہت انسپائرڈ ہیں. تو سر اگر میرا برانڈ یہاں ملتان کے کچھ کام آ پا رہا ہے تو اس کو بڑھائیں گے سر انشاءاللہ, کیوں نہیں بڑھائیں گے. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ریسنٹلی آپ نے اپنی 40th برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کی, اور آپ نے ایک گول اپنا اچیو کر لیا اور بڑا سکسیزفل رہے ہیں آپ اس کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ایج میں آ کے ابھی یہاں پر بریک لگ جائے گی, یا پھر آگے ابھی اور بھی لائف کو لے کے کچھ ڈریمز ہیں جو ابھی پورے کرنے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا, کچھ خواہشیں جو ہوتی ہیں آپ کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. سر 40 ایک ایج تھی جو بہت مجھے لوگوں نے ڈرایا ہوا تھا, یار 40 کے ہو گئے پھر نا یہ نہیں کر سکتے, آپ 40 کے ہو گئے پھر ہمیں نہیں لگ رہا اتنا ویٹ نہیں اٹھا سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, ایسا نہیں کر سکتے. سبحان, میں وہ ہر کام اور زیادہ کر سکتا ہوں جو میں 20 25 30 میں کر سکتا تھا. دل میرا یہ کرتا ہے کہ 55 میں اپنے 40 سال کے بابر کے بارے میں بھی یہی بات کروں کہ آج میں وہ کر سکتا ہوں جو میں 40 میں نہیں کر سکتا. لیکن ایک نیچرل سائیڈ ایفیکٹس تو آتے ہیں نا. تبھی تو 55 میں بریک مار رہا ہوں نا, کہیں جا کے مار رہا ہوں. میں نے ایک اپنی فزیک کے ڈھلنے کا ٹائم سوچا ہوا ہے, جو پہلے لوگوں نے 40 سوچا ہوا تھا, میں نے بھی سوچا ہوا تھا. 40 پہ آ کے مجھے لگ رہا ہے ابھی باس ٹائم بہت ہے. آپ اسے 55 تک ڈیلے کر اللہ دیں. خیر کرے, ہم 55 تک اس کو بہت امپروو کریں گے. اور اب سبحان بھائی ایز ٹائم گوز آن ٹیکنالوجی بھی ایسی آ رہی ہے, اب ایسی فیلڈ کے اندر میڈیکیشنز آ رہی ہیں. بیسکلی تھا کیا, میڈیسن تھی بیماری کا علاج, ٹھیک ہے. فٹنس جو تھی وہ تھی آپ کی لائف کی کوالٹی. ان چیزوں کو ابھی تک ہم کمبائن نہیں کر. فٹنس کو ایز این ایکسرسائز ہم آج تک دے نہیں پائے عوام کو. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز پہ زندہ رہ سکتا, ٹھیک ہے. جو صرف ویگن ہیں وہ صرف سبزی کھا رہے ہیں, زندہ ہیں. جو کارنیوور ہیں وہ صرف گوشت کھا رہے ہیں, وہ زندہ ہیں. انسان جو ہے مائنس ٹیمپریچرز میں رہ رہا ہے, انسان جو ہے +50 ٹیمپریچرز میں رہ رہا ہے. انسان ہر حال میں رہ سکتا ہے. ایک چیز ہمیں سوٹ نہیں کر رہی, ہمیں ان ایکٹیویٹی سوٹ نہیں کر. ہم نے یہ دیکھ لیا ہم ان ایکٹیو ہو کے نہیں رہ سکتے. کوئی نہ کوئی ہمیں چیز چاہیے, کوئی نہ کوئی ہمیں بیماریاں ہو رہی ہیں, ہماری ہیلتھ بدتر ہو رہی ہے, ہماری ان جنرل لائف کوالٹی کمپرومائز ہو رہی ہے کیونکہ ہماری فٹنس نہیں ہے. اسی کے لیے جم کھولیں. دس از آرٹیفیشیل ایکسرسائز سر. آپ ایک ٹریڈ مل پہ کھڑے ہوئے 10 کلومیٹر کہیں گئے نہیں, بھاگتے چلے جا رہے ہیں. آرٹیفیشیل ایکسرسائز ہے نا. آپ جو وزن اٹھا رہے ہیں اس سے آپ کے علاوہ کسی اور کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. جم کی فیس آپ بھر رہے ہیں, جم کا شاید فائدہ ہو رہا ہو, آپ کے ٹرینر کا ہو رہا ہو. ان جنرل دس از آرٹیفیشیل ایکسرسائز وچ ہیز بیکم امپورٹنٹ. کیوں؟ کیونکہ اب ہماری ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں, ہمیں آرٹیفیشیل ایکسرسائز چاہیے. اٹ از اے کمپلشن. آپ UK چلے جائیں, آپ کہیں چلے جائیں, آپ کو جاب نہیں ملتی جب تک آپ کی جم ممبرشپ نہ ہو. It is now a mandatory thing, yes, in many places, many multinationals across the world. آپ چوائس نہیں ہے سر, آپ جم آپ نے جوائن کرنا ہے. اب آپ کراچی میں نارمل کسی ڈاکٹر سے ملتے ہیں, وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ جم جاتے ہیں یا نہیں جاتے, وہ آپ سے پوچھتا ہے کہاں جاتے ہیں. اور آپ جب اس کو اگر کہیں گے کہ میں نہیں جاتا تو وہ شوق ہو جاتا ہے کہ یار دس ڈے اینڈ ایج آپ جم نہیں جاتے. اچھا بابا بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے باہر کا تو نہیں پتہ, لیکن اگر ہم ملتان کی بات کریں, ملتان لیول پر بات کریں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ فٹنس میں جو آڈینس ہمارے پاس ٹین ایجرز اور لڑکوں کی ہے, لڑکیوں اور فیمیلز کی آڈینس اس سے کم ہے, تو فیمیلز کیوں نہیں آ سک رہی فٹنس کی طرف اتنا؟ آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ جب کہ مجھے لگتا ہے کہ فیمیلز کے ایشوز بھی زیادہ رہتے ہیں. یار مجھے لگتا ہے کہ یا پھر ہم یہ کہیں کہ ان کے پاس بابر بچہ جیسی کوئی فیمیل ورژن نہیں ہے میں انسپائریشن کا. ابھی چوڑی کر کے یہیں پہ آ پہلے پہنچ گئے, میں تو کوئی اسٹوری ووری بنا کے یہاں آ رہا. لڑکوں کے پاس بابر بچہ انسپائریشن کے لیے. ایشو یہ ہے کہ بابر بچہ لڑکی نہیں ہے. میں لیڈیز جم میں نہیں جا سکتا, میں لیڈیز ٹرینر کو ٹریننگ نہیں کرا سکتا. جن کو کرا سکتا ہوں میرے کوچ میں آ رہی ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں. لیکن اگر میں ایک خاتون ہوتی تو یہ آسان ہوتا. لیکن وہ ایک سرٹن لمٹ آ جاتی ہے اس کے اندر. آئی ایم انیبل ٹو. دیکھیں فیمیلز پہ میں نے بہت زیادہ I have given lectures also and I will not give a lecture here, but I will just let you know. Females کو strength training کی مردوں سے زیادہ ضرورت ہے. چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں.
اس دنیا میں ٹھیک ہے فیمیلز جو ہیں وہ فزیکلی ویک ہیں میل سے, جی فزیکلی ویک ہیں, لیکن کوئی دنیا کی چیز ان کے لیے ہلکی ہے. کوئی دروازہ ہلکا ہے, کوئی شاپنگ بیگ ہلکا ہے, ان کے تو بھاری ہوتے ہیں, کوئی بچہ ہلکا ہے. ہر چیز فیمیل کر رہی ہے وہ جو میل کر رہا ہے. 30 سال کے بعد اگر مسل گرنا ہے, ایک تو انہوں نے اتنا بنایا نہیں, تو مسل ماس کی ضرورت تو فیمیلز کو انفیکٹ میل سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے کہ دے آر ناٹ as strong as men, they need to strengthen. اور میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس اس دن ایک خاتون آئی 56-57 اینڈ شی واز سیئنگ کہ میں کیا اس ٹائم پہ اب میں ویٹ ٹریننگ کروں. میں کہا میڈم بالکل کریں, اینڈ شی از ڈوئنگ اٹ ناؤ اینڈ شی ہیز امپرووڈ ہر لائف سو مچ. سر ایک جنرل آپ کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے, یو لک ایٹ لائف ڈفرنٹ, آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے, نیند بہتر ہوتی ہے, آپ کی لکس بہتر ہوتی ہیں. مطلب کوئی چیز ہے جو بہتر نہیں ہوتی فٹنس سے. تو آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنی آپ اویئرنیس ویڈیوز بناتے رہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کیا, ہر پلیٹ فارم پر جا کے اپنی طرف سے فیمیلز کو بہت ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کا رسپانس صحیح نہیں آ رہا؟ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ فیمیلز نے جتنا مجھے رسپانس دیا ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. اوور آل آن انسٹاگرام بہت ساری پرسنٹیج میری فالوئنگ فیمیلز ہیں. ملتان میں ہمارے لیڈیز جم میں جتنی فیمیلز آ رہی ہیں اور ہمارے کوچ جم کو ملا کے جتنی فیمیلز آ رہی ہیں, اور ملتان میں بھی کسی جم میں نہیں جا رہی. ہمیں ٹائم لگے گا لیکن ہم کر رہے ہیں. ہم آہستہ آہستہ لیڈیز کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں, اور اب ہم لیڈیز اسپیسیفک کلاسز بھی کرنا شروع کریں گے. میرا ہینڈی کیپ جو سیدھی بات ہے وہ یہ تھا کہ میرے پاس لیڈیز ٹرینرز نہیں تھے, مارکیٹ میں لیڈی ٹرینرز اویلیبل نہیں تھے. اب ان کو میں بلڈ کر رہا ہوں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم اپنی سرٹیفکیشن لے کر آئے ہیں, اور ہم اب نیو بلڈ لے رہے ہیں ان بوائز اینڈ ان گرلز. سر میں نے ایک چیز جو چھوٹی سی اچیو کر دی ہے وہ یہ کر دی ہے کہ لوگ جو اپنی زندگی میں گول لے کے ایک پائلٹ اور انجینئر لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اب فٹنس ٹرینر ان میں ایک آ گیا کچھ. اچھا, یہ چیز میں نے بھی دیکھی ہے, اور میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ایک دن میں نے ملتان کا سب سے مہنگا کوچ بننا ہے, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں مجھے کس نے بولا ہے اور آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ کس نے بولا ہے, بٹ لوگوں کے پاس وہ سوچ آ گئی ہے اب. سر یہی تھا نا, یہی آئیڈیا تھا کہ کہیں ایسا پیدا کرو فرٹنس کے اندر, ایسی نیش پیدا کرو, ایسی جگہ لے کر آؤ, ایسی چیز لے کر آؤ جس کی ضرورت ہو. اب اگر آپ کا 18-19 ایئر اولڈس فرام یونیورسٹیز, لڑکے لڑکیاں اگر بیچز نکل کے آ کے اپنے آپ کو سرٹیفائی کریں گے, اپنی جاب یہاں لیں گے. مجھے سر آفر ہوئی تھی, بڑی مزے کی بات کروں گا, زیادہ لمبا بور نہیں کروں گا. مجھے اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات اگر کریں کہ ان کی اپنی مصلحت ہوتی ہے ہر چیز میں, اینڈ وی نیڈ ٹو ٹرسٹ اٹ. اس پہ میں آپ کو ایک بات کروں گا. سرٹن ایئرز بیک مجھے ایمریٹس میں ایک جاب آفر ہوئی ایز اے فرسٹ آفیسر. ٹھیک ہے, صحیح. میری سیلری یہاں پہ کوئی پی آئی اے میں اس زمانے میں تھی کوئی 4-5 لاکھ روپے. مجھے ایمریٹس میں آفر ہوئے سر $12,000. ٹھیک ہے, آج کتنے ہوتے ہیں $12,000؟ ابھی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس وقت بھی کافی تھے. یہ کس سن کی بات ہے؟ دس از 2018. صحیح, 2018 تو کووڈ سے پہلے کی بات. تو میں نے والد صاحب کو بولا کہ مجھے ایمریٹس میں جاب آفر ہو گئی. اچھا, پی آئی اے جو ہے وہ آپ کو اتنی ساری پرکس بھی نہیں دیتا تھا. ایمریٹس آپ کو اپارٹمنٹ دے رہا تھا, اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ کو فرنیچر دبئی سے لے کے دے رہا تھا, 10 سال کی انسٹالمنٹس میں آپ اس فرنیچر کے پیسے واپس کر دیں. زبردست لائف, دبئی شبئی, یہاں پہ روٹنگ بوٹنگ, ٹھیک ہے, اچھی فلائٹس ملیں گی. اس زمانے مجھے فلائنگ کا شوق بھی بہت تھا. تو میں نے والد صاحب کو کہا میں جا رہا ہوں ایمریٹس باس, اور میں نے سوچ لیا. انہوں نے مجھے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ تمہاری امی بھی ہیں, میں بھی ہوں, ہم پاکستان میں ہیں, پیسوں کا کوئی ایشو نہیں ہے, پیسے تمہیں چاہیے نہیں. میں نے کہا یار ہر چیز پیسے نہیں ہوتی, مجھے اپنا ایک پروفیشن ہے, ایک میرا, اینڈ آئی وانٹ ٹو گو آؤٹ. ہی ڈنٹ الاؤ می. 2 سال بعد ہمارے ایویشن منسٹر نے ایک دیا اسٹیٹمنٹ جس کی وجہ سے کافی سارے ہمارے پائلٹس باہر سے نکال دیے گئے. اچھا, ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں وہ کرتا تو میں یہ نہ کر پاتا. تیسری بات یہ ہے کہ $12,000 مجھے مل رہے تھے ایز اے کمرشل پائلٹ ان پی آئی اے کچھ سال پہلے. آج ایز اے فٹنس ٹرینر مجھے $30,000 مل رہے ہیں. آج میں زیادہ قابل ہوں. تو اگر ورلڈ وائڈ اتنی فٹنس ٹرینرز کی ضرورت ہے اور فٹنس اتنا بڑا مسئلہ ہے, تو ہم پاکستان سے بیچز کیوں نہ نکالیں؟ کیوں نہ ہم یہاں سے لوگوں کو ٹرین کریں اس فیلڈ میں جہاں پہ وہ اچھی اپنی انکم بھی جنریٹ کر سکیں, اور اگر وہ پیشنیٹ اس بارے میں اپنی ہیلتھ بھی امپروو کریں, لوگوں کی ہیلتھ امپروو کریں. ثواب کا کام ہے, اچھے پیسے ہیں یار, جنت میں جاؤ گے, اور کیا چاہتے ہو.
اچھا آپ پہلے جو ہم بج ولاس میں ایک امتیاز کا بلڈنگ ہے، پہلے آپ جم وہاں تھا، وہ بھی آپ خود رن کر رہے تھے، اس کے بعد آپ نے ایک الگ بلڈنگ بنانے کا سوچا، تو اس سارے سفر میں کوئی مشکلات آئیں یا ایک ڈر تھا کہ اتنا ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو پبلک رسپانس کیا ہوگا؟ اوبیسلی وہ پہلے شاید آپ کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا. ہم نے 2017 سے لے کے ہم نے 2021 تک، ٹھیک ہے، دس از اباؤٹ 5 years, وی ڈidn't see a lot of profitability. ہمارے پاس رش بنا، لیکن ہمیں اس وقت کلائنٹ کو سنبھالنا نہیں آتا تھا. آج جس طرح ہم کلائنٹ کو ڈیل کرتے ہیں اور آج جس طرح ہمارا جم کا سیٹ اپ، ہماری اکوپمنٹ، ہماری چیزیں اس وقت نہیں تھی. ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی. ہمارے پاس لوگ آتے تھے، ہم بھی ہر جم کی طرح جو ٹرینرز کرتے ہیں ہم بھی یہ کہتے تھے یار تم نے اگر وزن کم کرنا ہے ڈائٹ کر لو، اگر تمہیں باڈی بنانی ہے تو یہ آپ وزن اٹھا لو، ٹھیک ہے. اور جو ہماری بات فالو نہیں کرتا تھا ہم کہتے ہیں اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یہ تو بات سنتا ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں یار یہ کرو، کرتا ہی نہیں، اس کو چاہیے ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی یہ نہیں تھا اس وقت کہ بھائی آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ ایک فٹنس ٹرینر ہے، اگلا نہیں ہے. اگلا اپنی کسی فیلڈ میں بہت اچھا ہوگا، یہاں پہ اپنی فزیک امپروو کرنے ہے، 2 گھنٹے کا ٹائم گزارنے ہے. یو نیڈ ٹو گیو ہیم the best that he can buy here, and you need to give them the best facility available. اس وقت ہمارے پاس نہیں تھی سر. ہم نے بھی سیکھا، ہم نے بھی 5 سال ٹرائل ایرر سیکھا، چیزیں کی، اور یہ پیشنس ہمیں چاہیے تھا. تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لائف میں اپنی غلطیاں بھی ایکسیپٹ اوپنلی کرنی چاہیے، کیونکہ بہت لوگ نہیں کرتے. سر بہت ساری پوڈ کاسٹ ہم نے سنی ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو ایسا شو کرواتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں. ان کا سفر فلو میں شروع ہوا، فلو میں آ کے رک گیا اور وہ سکسیزفل رہے لائف میں. میں جم میں گھسا کیسے ابھی تک تو ہم نے یہ نہیں بتایا، لیکن میں جم میں گھسا 10 سال پہلے تھا، ٹھیک ہے. 10 سال پہلے میں جم میں گھسا تھا، اور آج سے 2 سال پہلے تک میں سب کو کہتا تھا کہ اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے آپ کھائیں کم چلیں زیادہ. یہ سب سے بڑا انڈسٹری کا جھوٹ جو ہے، I used to believe in it and I used to say this to people. تو سچ کیا ہے؟ جس نے وزن کم کرنا ہے میں کہتا تھا آپ بس ایٹ لیس موو مور، ختم بات. سچ کیا بتائیں؟ سچ یہ ہے کہ ایٹ لیس موو مور آپ کریں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کی باڈی لوز کرے گی مسل اور فیٹ دونوں. جس طرح آپ ویٹ لوز کریں گے آپ ویٹ لاس مینٹین نہیں کر پائیں گے، پھر گین کر لیں گے. جب آپ ویٹ گین کریں گے تو آپ پیور فیٹ چڑھائیں گے، مسل بھی نہیں آئے گا. یہی کام آپ نے 5-6 دفعہ کر لیا تو اندر مسل بچے گا نہیں، کھوکھلے ہو جائیں گے آپ، میٹابولزم آپ کا چلا جائے گا. لیٹ سے 2000 کیلریز آپ ابھی انٹیک کر رہے ہیں اور آپ کا وزن لیٹ سے مینٹین ہو رہا ہے، بعد میں 1000 کیلری مینٹین ہو رہا ہوگا. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کیلریز ڈیفیسنٹ والا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزن کم کرنا آپ کا گول ہی نہیں ہونا چاہیے. وزن کم کرنا از اے رانگ گول. آپ کو فیٹ لاس کرنا ہے، آپ کو مسل لاس نہیں کرنا. ہم مسل لاس کر رہے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک لمبا سوال پوچھوں گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فیٹ لاس اور ویٹ لاس کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینس نہیں کر سکتے. اب میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے 1 مہینے میں 10 کلو لوز کر لیا. لیکن جو جتنا مجھے پتہ ہے، جتنا میں گیا ہوں جم میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہیلدی فیٹ لاس جو ہے وہ آپ کا مہینے میں میکسیمم 2 سے 3 کلو لوز ہوتا ہے. تو جو لوگ اپنا مسل لوز کر رہے ہیں تو وہ نیچرلی تو دوبارہ اس طرح نہیں بنے گا جو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کے بھیجا تھا. میٹابولزم کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں، تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، لمبی نہیں کریں گے. میٹابولزم ایسا ہے سر جیسے آپ کی گاڑی کا فیول سسٹم ہو یا آپ کے فون کی بیٹری ہو. ٹھیک ہے، آپ اپنے فون کو لو بیٹری موڈ پہ یا گاڑی کو ایکون موڈ پہ لیں تو فیول کم پیے گی. ٹھیک ہے، اس میں کافی سارے فنکشنز اس فون کے اور اس گاڑی کے چلنا بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ جب اس کو لو بیٹری موڈ پہ کریں گے تو آپ کی فون کی پرفارمنس وہ نہیں رہے گی. اسی طرح سے جب آپ ایک زیادہ کیلری ڈیفیسٹ میں جاتے ہیں اور آپ کا مسل باڈی لوز کر جاتی ہے تو آپ کی باڈی آ جاتی ہے لو بیٹری موڈ میں. ٹھیک ہے، وہ اپنی پراپر فنکشنالٹی پہ آپریٹ نہیں کرتی. ایک تو آپریٹ نہیں کرتی، دوسرا یہ بیٹری کم پی رہا ہے، باڈی بھی فیول کم پیتی. جب باڈی فیول کم پیتی ہے تو ہوگا کیا، ان آرڈر ٹو مینٹین اے کیلوری ڈیفیسٹ یو نیڈ ٹو ایٹ ایون لیس. ٹھیک ہے، سو ان آرڈر ٹو فائٹ ود دس واٹ ڈو وی ہیو؟ وی ہیو مسل. آپ کی باڈی پہ جتنا مسل ہوگا اتنا آپ کا میٹابولزم تیز ہوگا. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے اپنے انجن کا سی سی بڑھا دیا. ایک ایف ایکس کی گاڑی کے اندر ٹنڈرا کا انجن لگا، ایک ریس مار، دیکھ کیسے فیول اڑاتی ہے. اس طرح ہماری باڈی فیول اڑاتی ہے جب ہم مسل پٹ آن کرتے ہیں. مسل کا آپ نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا کہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہوا ہے اگر ہم اس کو ڈائٹ کر کے اڑا دیں گے تو واپس نہیں آئے گا. دس از ناٹ ٹرو. مسل کی ایک اتنی خوبصورت چیز ہے جس کو کہتے ہیں مسل میموری. آپ کی باڈی نے ایک دفعہ جو مسل دیکھا ہوا ہے نا، ود ان 4 weeks یو کین گیٹ بیک ٹو اٹ. لوگ جو 10 سال جم چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ڈی ٹرین ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تھوڑے سا عرصہ جم جوائن کرتے ہیں، ان کا مسل واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مسل میموری ایسی زبردست چیز ہے کہ کوئی بھی ٹریننگ کرے گا ان اے میٹر آف منتھس وہ اپنا میٹابولزم امپروو کر سکتا ہے. اور میں لوگوں کو یہ کہوں گا
کہ جنہوں نے مسل پٹ آن کیا تھا ان کے لیے تو یہ ہے جو ہے that they need to go build it back. But those people who have no muscle, ایک نیوبی کا مسل بہت سپیڈ سے گین ہوتا ہے. جتنا مسل ایک نیا آدمی اپنے فریم پہ 6 مہینے میں ڈال سکتا ہے میں نہیں ڈال سکتا. سو اسٹرینتھ ٹریننگ فار دی انٹرینڈ تو از آئیڈیل بھائی. آپ کا میٹابولزم ہزاروں کیلوریز کے حساب سے مہینوں میں امپروو ہوگا. which is about 2 Big Macs a day you can eat for free. آپ نے مسل بنا لیا, ابھی آپ کی فزیک کلین ہے پری, ہاں ٹھیک ہے, آپ نے مسل بنا لیا, آپ کا ہمیں فیٹ نظر نہیں آتا, لیکن جب ہم نے فیٹ نکالنا ہے باڈی سے تب تو کچھ ہیلدی رینج میں ہمیں کیلریز ڈیفیسنٹ پہ جانا پڑے گا, رائٹ اور رانگ؟ کیلری ڈیفیسٹ تو آپ کو چاہیے, لیکن کیلری ڈیفیسٹ آپ جنریٹ کیسے کرتے ہیں, دیٹ از یور پرابلم. ایشو یہ ہے کہ ہم نے کیلری ڈیفیسٹ میں پہلے ہی چلے گئے, ہم نے مسل پٹ آن کیا ہی نہیں, تو ایونچولی کیا ہوگا کہ ہماری باڈی فیول خرچ کرے گی نہیں. پہلے آپ مسل پٹ آن کرو, ہوگا کیا سبحان بھائی, اگر آپ نے ابھی بنا مسل بلڈ کیے ڈائٹ کرنی ہے تو آپ کی ڈائٹ ہوگی 1500 کیلری کی. آپ جب مسل فریم پہ ڈال دو گے تو 2500 بھی کھاؤ گے تو بھی ڈیفیسٹ ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں ڈیفیسٹ کو آسان رکھو, اپنی باڈی کے انجن کو بڑا کرو گے تو ڈیفیسٹ ایزی ہوگا. 2500 کیلریز کھانا آسان ہے, 1500 مشکل ہے یار. آپ کو بھوکا بھی نہیں مرنا پڑے گا, رائٹ؟ بھوکا نہیں مرنا پڑے گا آپ کو, ڈیفیسٹ بیکمز ایزیئر. ہنستے کھیلتے آپ کا یار 10-20 کلو وزن کم ہو جائے گا. اینڈ دیٹس ون آف دا ریزن کہ آپ کہتے ہیں کہ گیم آسان ہے. گیم آسان ہے بس. اوکے, ہمارا آپ سے ایک ریپڈ فائر سے پہلے ایک آخری سوال یہ ہوگا کہ اب آنے والے وقتوں میں ہم بچ کلب میں کون سی نئی جدید طرز کی چیزیں دیکھنے والے ہیں جو آپ انٹروڈیوس کروائیں گے؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ مور گیمز لانے والے ہیں اندر, یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بچ کے ممبر ہیں, جی, کلب میں آتے رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ہر 1-2 مہینے بعد مجھے ایک نیو بینر لگا ہوا نظر آتا ہے کسی چیز کا, یا مجھے کان میں خبر پڑتی ہے اچھا اب ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن آپ اوبیسلی سی ای او ہیں تو آپ بتائیں. 4000 اسکوائر فٹ کا جم سے میں نے کہانی شروع کی تھی. اوکے, 4000 اسکوائر فٹ کا جم تھا جو بہت بڑا جم ہوتا ہے. آج میرے پاس 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی اسپیس ہے جو ساری آکیوپائڈ ہے, اور میں اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہوں. میں آج الحمدللہ میں بوسٹ کرنے کے لیے سر نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ آج الحمدللہ میں نے بچوں کی مارکیٹ کو کیٹر کر لیا. 600 بچہ ہمارے سمر کیمپ میں تھا. ہم نے اب الحمدللہ آفس گوئنگ عوام, ایلڈرلی, آل پیپل, ویمن, مین. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں دن میں 2000 لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہوں, یہ وہ 2000 لوگ ہیں جو مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں, جو میرے کلب میں آتے ہیں, جو میرے پروڈکٹ کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ نمبر بڑھتا رہے گا, اور میں نے باز نہیں آنا, میں نے چیزیں بڑھاتے رہنا ہے. تو جب میں نے آپ سے پوچھا تھا, ابھی میرے خیال وہ سوال صحیح سے گول ہو گیا تھا, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس ایج میں آ کے آپ نے جو سکسیس حاصل کر لیا, اب فردر کیا گولز ہیں؟ 55 تک چلیں مان. ابھی تو کرنٹ آ رہا ہے باس, فزیک ہم 55 تک چلائیں گے, ایتھلیٹکس تو کیا زندگی میری کتنی اللہ بہتر جانتا ہے. کیا آنے والے وقتوں میں ہم بچ کی برانچز ادر سٹیز میں بھی دیکھیں گے؟ اگر آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہیں تو بالکل انشاءاللہ. اچھا, ہم نا ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر بھی کریں گے, تھوڑے الٹے سیدھے سوال ہوں گے. ہاں. کوئی ایسا فوڈ جو ہم بابر بھائی کو کھلائیں اور ان سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں؟ فلیک چاکلیٹ. اوکے, یہ میں نے اپنے لیے پوچھا, میں بھی آؤں گا نا, میں لے کے آؤں گا. ایک فلیک آپ لیں, اب مجھے کوئی بات منوانی ہوگی, ایک فلیک چاکلیٹ. ڈن باس, کیڈبری فلیک. اوکے, یہ سب سن لیں, جو ان سے بات منوانا چاہتے ہیں وہ فلیک چاکلیٹ لے کر آ سکتے ہیں. فیملی پریفر زیادہ ہوتی ہے آپ کی یا فرینڈس؟ اگر ایک رات ہو, باہر جانا ہو, مووی دیکھنی ہو, فیملی کے ساتھ جائیں گے یا پرانے اسکول کے دوستوں کے ساتھ؟ فیملی. اوکے, فری ویٹس زیادہ ہوں گے یا لفٹنگ زیادہ کرتے ہیں؟ فری ویٹس یا مشینز؟ ہاں, فری ویٹ. فری ویٹ. فیوریٹ فوڈ؟ فیوریٹ فوڈ از نیو یارک چیز کیک. اس کے لیے نیو یارک جانا پڑے گا؟ نہیں, ملتا ہے, لاہور ملتا ہے. اوکے, آج جا رہا ہوں. اوکے, آج کھاؤں گا. اوکے. مارننگ ورک آؤٹس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں یا پھر ایوننگ ورک آؤٹس کو؟ آل آف دی ابو. کیونکہ آپ دونوں ٹائم جم میں پائے جاتے ہیں, تو میں نے پوچھا. ایوننگ ورک آؤٹس آئی انجوائے مور, بٹ آئی ورک آؤٹ بوتھ ٹائمز ڈیورنگ. اگر بیگم کے ساتھ آپ کو کبھی ڈیٹ پر جانا پڑ جائے تو آپ پہاڑوں میں جائیں گے یا بیچ پہ؟ دا ٹائپ آف پرسن یو آر. یار دونوں, آل آف دی ابو. بٹ آپ کے پاس آپشن ہے, پہاڑوں پر بھی جانا چاہیں گے, بیچ پہ بھی. پہلے کہاں جائیں گے؟ پہلے بیچ پہ چلتے ہیں نا. اوکے, اب 6 پیک ایبس دکھائیں گے نا, پہاڑوں پہ کیا دکھائیں گے؟ کوئی ایسی بیسٹ ایکسرسائز جو آپ کو لگتا ہے جو پوسچر کو امپروو کرتی ہے آپ کے نزدیک؟ جتنی بیک ایکسرسائزز ہیں, پل اپس,
रोज. सॉरी आपका रैपिड फायर है, लेकिन ये मैं सवाल समझाऊंगा क्योंकि लोगों का मसला है और मुझे एक दफा बोलना जरूरी है. ओके ठीक है. हमारा पोस्चर इसलिए आउट है, हम है फ्रंट हैवी, हमारा चेस्ट डेवलप्ड है, हमारा एंटीरियर डेल डेवलप्ड है, हमारे बैक का मसल डेवलप्ड नहीं है. हम ये लगता है कि हम यूं करके खड़े हो जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, हम नहीं होंगे. आपकी बॉडी की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनी हुई है जो कि आगे की तरफ टिल्ट है. जब तक आप बैक का मसल नहीं बनाएंगे वो ठीक नहीं होगा. ओके. यस बॉस. वैसे ये सवाल, अब जो अगला सवाल है वो हमारा, उसका आइडिया हमें थोड़ा सा है पड़ा कि अगर आप एक कोच ना होते तो आप क्या होते? आपको है. मुझे लगता है अभी वो एमिरेट्स में होते और वो वापस पाकिस्तान भी आ चुके होते, राइट? यार मुझे ये लगता है मेरे अंदर ना ये एक्टर वैक्टर बनने के पूरे जरासीम है. ओके. मुझे लगता है कि अगर मैं कोच ना होता तो मैं अपना फेम और ये जो मैं चीज़ें एंजॉय कर रहा हूँ और ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, आई वुड हैव गॉन इनटू शोबिज समहाउ. आई स्टिल वांट टू गो इनटू शोबिज मेबी. ओके. Maybe I still want to do it. I know about it. मेरे जुम्मे के जुम्मे पे आप मेरे शोबिज के शौक देख सकते हैं. मैं बिल्कुल, हमें इसका आइडिया है. अपनी बहन निम्रा बुच्चा के आपने कितने ड्रामे देखे हैं? सच झूठ नहीं, सच बोल. कोई भी नहीं देखा. ये मैं निम्रा बुच्चा, इसका क्लिप मुझे भेजेगा, ये मैं निम्रा बुच्चा को अलग से सेंड करने वाला हूँ. बिट्स एंड पीसेस में सारे देखे लेकिन देखा कोई भी नहीं है. मैंने तो अभी चुड़ैल्स नहीं देखा. इतनी मैंने तारीफ सुनी चुड़ैल्स की, नहीं देखा अभी तक. आई थिंक उनका एक ड्रामा फैसल कुरैशी के साथ भी होने रहा, तो हाँ, एयर बाय डिजिटल. यस, व्हिच वाज बिग हिट. उस टाइम पे वो एक अच्छी रेटिंग वाला ड्रामा था. तो बाबा भाई, आप डाइट कॉन्शियस हैं या आप अपनी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? अगर मैं आपके पास एक दिन रैंडमली कहूँ कि बाबा भाई चलें बिरयानी खाते हैं, तो आप मुझे कहेंगे नहीं भाई मैं तो अपनी डाइट ख़राब नहीं कर सकता, या आप कहेंगे हाँ ठीक है चलो? हाँ ठीक है चलो. इसका रूल मैं भी जल्दी से बताता हूँ. अवाम को जो प्राइमरी इशू है वो ये है कि हम पेट भर रहे हैं उस खाने से जो पेट नहीं भरता. चॉकलेट्स, ये जितनी आपके फ्राइड आइटम्स हैं, जितने आपके प्रोसेस फूड्स हैं, जो चीज़ आपको डब्बे शब्बे में मिल रही है, रेस्टोरेंट में मिल रही है, उसकी कोशिश पूरी ये है कि आप एक ना खाएं, ज़्यादा खाएं. और जितनी R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्होंने खर्चा किया हुआ है फूड कंपनीज़ ने, इतना तो नासा ने चांद पे जाने का खर्चा नहीं है. खाने को लजीज बनाएं, ऐसा हो कि 100 बंदे का 100 kg का आदमी भी वो मार्च बहुत उतनी देर में खा रहे जितना 50 किलो का आदमी खा रहा है. ठीक है, प्रोसेस फूड पेट नहीं भरता. व्हाट आई वुड डू इज, मैं प्रोटीन अपनी एक सर्विंग लेके आपके साथ बिरयानी खाने चला जाऊंगा. अगर मैंने एक टिक्का खाया हुआ है ब्रेस्ट पीस, मैं आपके साथ जाऊं बिरयानी खाने के लिए, मैं एक प्लेट बिरयानी खा लूंगा. कितनी कैलोरीज होंगे एक प्लेट बिरयानी में यार? 500 होंगी. 500 होंगे. अगर मैं खाली पेट जाऊंगा, मैक्सिमम एक, अगर गंदे किस्म की ढाबे वाली भी बिरयानी की बात करें तो मैक्सिमम 600 कैलोरी. 600 होगी, लेकिन वो एक प्लेट में होगी. अगर मैं अपनी मुर्गी खा के नहीं जाऊंगा और जितना मैं वर्कआउट करता हूँ और जितनी मेरी एपेटाइट है सर, आप देखिएगा मैं बिरयानी कितनी खाता हूँ. मैं 4-5 प्लेटें कहीं नहीं पेल दूंगा अगर मैंने अपनी मुर्गी नहीं खाई होगी. तो प्रोटीन फर्स्ट. मैं ये कहता हूँ अपना प्रोटीन आप खा लें, फिर जो आपको करना है आप करें. बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप अपना डाइट फूड खा लें, उससे आपका होगा ये कि आपका पेट कुछ किसी हद तक भरा हुआ होगा. हाँ. उसके बाद आप कैलोरीज खाएंगे भी सही तो वो कम होगी. अगर चीट करना है तो अपनी बेगम पे नहीं, अपनी डाइट पे कर लें, लेकिन पहले प्रोटीन खा लें. अब ये ज़्यादा चीट नहीं कर पाएंगे. ओके, ये रील कंटेंट था पर मेरा ख्याल है. अच्छा, आखिरी सवाल हमारा यस बॉस. कि हमने आप ही के स्टाफ में से सुना है कि बाबर भाई जो भी वर्कआउट करते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है. वो मैंने भी सुना है. हाँ, वो नॉर्मल लोग नहीं करते जो बाबर भाई करते हैं. तो आपको क्या लगता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड? नहीं सर, मैं इस पे ये कहूँगा कि आई एम अ डिफरेंट ब्रीड. अगेन मैं ये शो मारने के लिए नहीं कह रहा यार, मैं बहुत फिट हूँ. इतना फिट मैंने मुल्तान में इस तरह अपने जिम में कोई इस तरह बंदा नहीं देखा जो इतना कार्डियो भी कर सके, जो वेट लिफ्टिंग भी कर सके. अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ सर, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि देयर आर सर्टन पीपल हु हैव अ फिटनेस लेवल जो थोड़ा सा ऊपर होता है. मेरे लिए 10 किलोमीटर की जॉग जो है वो मेरा वार्म अप है बिफोर आई डू माई वेट ट्रेनिंग वर्कआउट. 10 किलोमीटर आपका वार्म अप है. ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ एंड आई एम एबल टू डू इट. मैं थोड़ा सा पागल हूँ सर, मैं फिटनेस के मामले में क्रेजी हूँ, ऑब्सेस्ड हूँ थोड़ा सा. तो मैं एक डिफरेंट ब्रीड हूँ. मैं ना किसी को कहता हूँ कि आप एग्जैक्टली ये करो, ना एग्जैक्टली आपको इस तरह की डाइट करनी है, ना वर्कआउट करना है. बट मैं आवाम को ये ज़रूर कहता हूँ कि ये फिजिक आप एसरटेन कर सकते हैं ईजिली. वो मैं पागल हूँ, मेरे अपने मसले बट ये फिजिक एसरटेन करने के लिए घंटों का वर्कआउट नहीं चाहिए. आपको कोई ऐसी डाइट नहीं चाहिए, कोई ऐसा खाना, कोई ऐसी एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है.
Okay. You need to be able to spend 3 days a week strength training, 10,000 steps, ठीक है, general diet control, eat your protein first. यार ये आप बेसिक चीजें कर लो, ठीक है, मेरे आप 80% में तो आराम से पहले ही पहुंच जाओगे. Okay. बाकी का 20%. आ जाएगा. Time, with time, sir, with time. Thank you, Babar bhai, for coming. Subhan, it has been a pleasure and I would love to come again. अगर आपका कभी दोबारा भी podcast हो तो मुझे please बुलाइएगा. And I am honored to be a part of your first podcast. Thank you very much, Subhan. اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بچ ایتھلیٹکس میں ہمیں نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی, اور انشاءاللہ جب بابا 55 کے بھی ہوں گے تب بھی ہم بابا کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ بلائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہی بلانا. اوکے, ہاں اوکے, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.